مزہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھٹی صاحب جو بات کر رہے ہیں کیا پاکستان کے پاس سفارتی اس وقت آپشنز موجود ہیں، خاص کر اگر ہم مشرق وسطیٰ میں جو ہمارے ریلیشن شپس ہیں ان کو بیلنس کرنے کی بات کریں؟ بھٹی صاحب یہ بات تو نہیں کر رہے، وہ تو بالکل مختلف بات کر رہے ہیں اور میں ان کی بات سے ٹوٹلی ڈس ایگری نہیں کرتا، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ جو بات جنگ کے حوالے سے ہے وہ یہ جنگ ایک طریقے سے آپ اس جنگ کے وہی اثرات پڑھ رہے ہیں جو کسی بھی عالمی جنگ کے اثرات پڑتے ہیں، اور اس جنگ میں پاکستان کا جو رول ہے وہ دو طریقے سے بہت اہم ہے، کیونکہ پاکستان ایک طرف ظاہر ہے ایران کے ساتھ کسی کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہتا، نہ جائے گا، دوسری طرف پاکستان کے سامنے سعودی عرب اور گلف اسٹیٹس ہیں۔ ایران کی اس وقت جو جنگ ہے ظاہر ہے وہ اپنا دفاع کر رہا ہے، اس نے تو جنگ شروع نہیں کی تھی، لیکن اس جنگ میں ایک طرف اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اس کی جنگ ہے، اور دوسری طرف جو امریکی بیسز گلف اسٹیٹس میں بنے ہوئے ہیں ان کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے اور ان پہ وہ اٹیک کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوہری جو اس وقت ٹینشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جو بدقسمتی ہے وہ یہ کہ اقوام متحدہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اقوام متحدہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، OIC ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، پہلے بھی خیر کیا تھا رول اس کا، لیکن ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، اور اب تک 1 مہینہ گزر گیا، کسی نے یہ کوشش بھی نہیں کی کہ اسلامی سربراہی اجلاس بلایا جائے۔ کسی نے جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں چین کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں روس کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں یورپ کی طرف، اور اس وقت اصل میں جو سفارتکاری کرنے کی ضرورت ہے، جو ڈپلومیسی کرنے کی ضرورت ہے، وہ امریکہ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کیا دنیا امریکہ کو سمجھا سکتی ہے؟ کیا دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھا سکتی ہے کہ اس کے نقصانات کتنے ہو رہے ہیں؟ یعنی آپ اپنے ملک کو تو چھوڑیں کہ آپ کا جو نقصان ہوگا، کیونکہ مسئلہ یہ کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ جنگ وہ ہے کہ ایک جنگ سب پر بھاری ہو رہی ہے، پوری دنیا پر بھاری پڑ رہی ہے جنگ، اور ہم تو کسی گنتی میں ہے ہی نہیں کہ ہم تو ویسے ہی قرضوں مقروض ہیں اس میں، اور لیکن ہم اپنا وہ بوجھ جو تیل کی صورت میں دوسری صورتوں میں آ رہا ہے وہ اپنے اوپر ڈالنے سے زیادہ عوام کے اوپر ڈال رہے ہیں، جس سے صورتحال اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے اس میں، اور اس کے جو فال آؤٹس ہوں گے وہ ان امیجنیبل ہیں اس کے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اس جنگ کو کیا ہم ایک طرف یہ کہ کیا جنگ بندی ہو پائے گی، جو وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ فیصلہ کریں گے یا نیتن یاہو فیصلہ کریں گے۔ آپ ظاہر ہے نیتن یاہو سے رابطے میں تو نہیں رہ سکتے، آپ اسرائیل سے تو کانٹیکٹ میں نہیں ہیں، لیکن آپ امریکہ کے ساتھ تو آپ کے بڑے اچھے مراسم ہیں۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات باور کرانے کی ضرورت نہیں ہے اور دنیا کے کہ جی اس کے نقصانات، اس کے جو فال آؤٹس ہیں، اور یہ جب پروون ہے بات، اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم ایران کو اسٹون ایج میں لے جائیں گے، کیا دنیا کو اس بیان کی کلیکٹیولی مذمت نہیں کرنی چاہیے؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ ایک ملک کو اسٹون ایج میں لے جانے کے معنی کیا ہیں؟ کہ یہ خطہ اسٹون ایج میں چلا جائے گا۔ یہ جو ایک خوفناک صورتحال ہے، اور یہ اس طرح کے بیانات دنیا کی واحد سپر پاور کی طرف سے آ رہے ہیں، اس لیے چین، ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ چین جو کہ نارملی اس طریقے سے پبلک ڈپلومیسی نہیں ہوتی اس کو بہت کھل کر سامنے آنا پڑے گا، روس کو بہت کھل کر سامنے آنا پڑے گا، ورنہ یہ صورتحال۔ سر یہ تھوڑا سا الیبوریٹ کیجئے گا، آپ جب کہتے ہیں کھل کر سامنے آنا پڑے گا تو اس سے کیا مراد ہے؟ چین کو ڈائریکٹلی امریکہ سے بات کرنی چاہیے یا کانفلکٹ میں شامل ہونا چاہیے؟ کیسے بات کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اگر جنگ پھیلتی ہے تو ظاہر ہے کسی کی بچت نہیں ہوگی۔ بٹ سر وہ بات کس طرح سے ہوگی، کیونکہ ڈائریکٹلی دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں، اور اس پوری جنگ کے پیچھے جو مقاصد کہے جا رہے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چین کی جو انرجی سورس ہے اس کو کرب کرنا ہے، اس کے اوپر کنٹرول کرنا۔ جو دورہ ڈونلڈ ٹرمپ کو چین میں 1 مہینے بعد کرنا ہے، وہ دورہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ چین کے صدر بھی دیکھیں، جب آپ ایسی سچویشن
آؤٹ آف دا باکس یا بڑی ایک وہ دے رہے ہیں پاسبلٹی؟ کیونکہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں ایک مہینے میں کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا. ایک صورتحال ایسی ڈیولپ ہو رہی ہے جو آپ کو, ہم ظاہر ہے اکثر یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ کیا کوئی نیوک آپشن استعمال ہوگا, یہ سوچنا ہی کتنا خوفزدہ کر دیتا ہے آپ کو. اگین میں صرف یہ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں آپ کی آپشن